اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے ہی قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن یقیناً وہی بے نسل اور دم کٹا ہے. معزز سامعین کرام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے جن کا نام قاسم تھا، اور اس بیٹے کے نام پہ ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کے نام پہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں تم میرے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہو، لیکن میری کنیت پہ اپنی کنیت نہ رکھا. یہ منع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کسی کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نام رکھنا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا بیٹا جب فوت ہوئے، یہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو کافروں نے ایک طعنہ دیا. عاص بن وائل سہمی جو مشرکین مکہ میں ایک سردار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اس کا دنیا سے نام مٹ جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں نام اس کا زندہ رہتا ہے جس کے بیٹے. محمد کا بیٹا تو فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اس کا نام مٹ جائے گا، اب اس کا دنیا میں جلد ہی نام ختم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پر، جیسا کہ بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے، حوصلہ دیتے ہوئے، اللہ رب العزت نے یہ صورت اتاری. جیسا کہ اور بھی بہت ساری صورتوں میں اللہ تعالی نے اس طرح کا انداز اختیار فرمایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے پیغمبر، ہر بعد میں آنے والا وقت وہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہوگا. دنیا سے آخرت آپ کے لیے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ پریشان نہ ہوں، ان قریب اللہ آپ کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اور اسی طرح فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دی. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی جس کی پہلی آیت میں
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کی کیا تفسیر ہے، اس حوالے سے مختلف احادیث بھی اس تفسیر میں وارد ہیں، اور لغتاً کوثر کہتے ہیں الخیر الکثیر، خیر کثیر۔ انا اعطیناک الکوثر کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا کی، ہم نے آپ کو بے شمار اور لا تعداد ان گنت رب العالمین نے آپ کو نعمتیں عطا فرمائی۔ تو خیر کثیر اس کا اصل معنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خیر عطا فرمائی اس میں نبوت بھی ہے، بہت بڑی خیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنائے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ دین عطا فرمایا جو اللہ رب العزت کے یہاں تمام ادیان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ امت عطا فرمائی جو تمام امتوں سے بہتر ہے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ آپ کی امت میں سب سے بڑھ کے لوگ باقی نبیوں کے مقابلے میں جنت میں جائیں گے، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ رب العالمین نے آپ کو جنت کے اندر وہ سرداری اور وہ مقام عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کرام جناب آدم سے لے کے سیدنا عیسیٰ تک سارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے، یہ خیر کثیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے وہ اخلاق عطا فرمایا جو دنیا میں کسی کو نصیب نہ ہوا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، گویا کہ یہ بھی خیر کثیر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی وہ اس الکوثر کے اندر شامل ہیں، انا اعطیناک الکوثر۔ جبکہ صحیح احادیث کے اندر الکوثر کی تفسیر جنت کی نہر سے بھی کی گئی کہ جنت کے اندر ایک نہر ہے جس نہر کا نام ہے کوثر، تو رب العالمین نے آپ کو وہ عطا فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چل رہا تھا، اذا انا بنہر حافتاہ قباب الدر المجوف، فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کناروں پہ اللہ نے ایسے خوبصورت خیمے لگائے ہوئے ہیں جو موتیوں کے اندر سے کھوکھلے کر کے خالی کر کے ان خوبصورت موتیوں کے اس کے دونوں کناروں پہ خیمے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا ہاں ھذا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو جبریل امین کہتے ہیں ھذا الکوثر الذی اعطاک ربک، کہ اے محبوب یہ وہ کوثر ہے جو رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا طِيبُهُ أَوْ طِينُهُ مِسْكٌ أَزْفَرٌ، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی جو خوشبوئیں ہیں یا اس کی جو مٹی ہے اس نہر کی وہ اس طرح ہے جس طرح خوبصورت مہکتی ہوئی کستوری ہوتی ہے۔ تو یہ گویا کہ کوثر کا دوسرا معنی ہوا کہ وہ نہر جو جنت میں ہے وہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور کوثر اس حوض کو بھی کہا گیا ہے جو میدان محشر میں ہوگا، جس پہ تمام لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ اس حوض پہ وارد ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض سے اپنے امتیوں کو اپنے ہاتھ سے اس حوض کا پانی پلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام نے ان روایات کو نقل کیا ہے، 30 کے قریب صحابہ کرام ہیں اور 30 کے قریب احادیث ہیں جو صحیحین میں موجود۔ لیکن وہاں ایک روایت یہ جو ہمارے لیے سبق بھی ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض پہ جسے بھی کوثر کہا گیا ہے اور وہ میدان محشر میں ہوگا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق بھی ہوں گے۔ یاد رکھیں دنیا میں ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم سے دشمنی رکھنے والا اس حوض پہ وارد ہو سکے گا، کیونکہ وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں بھی ہوں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، وضو والے اعضاء روشن ہوں گے، کہ اچانک ان کے سامنے دیوار کھڑی کر دی جائے، تو میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دیجیے۔ تو مجھے کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا اضافے کر دیے، دین کے اندر کیا کیا بدعات، خرافات، نئی نئی چیزیں، دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے بدبختوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بدعات اور خرافات سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے جو بدعتی آدمی ہوتا ہے نا، اس کو اللہ رب العزت کبھی توبہ کی توفیق نہیں دیتے، اس لیے کہ انسان جتنا بڑا گناہ کر لے، اگر وہ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، کسی نہ کسی وقت اس کو خیال آ ہی جاتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جس نے گناہ نہیں کیا بلکہ اس کی نظر کے مطابق تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، اس نے تو اسے نیکی سمجھ کے کیا، اور شیطان نے اسے نیکی کے رنگ میں اس سے کروایا، اس سے وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی نیا سال آتا ہے، ہر سال لوگ ایک بدعت جاری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ ایک سنت ان سے اٹھا لیتے ہیں، ایک سنت سے ان کو محروم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا بدعات ہی بدعات نظر آئیں گی، بدعات ہی بدعات ہوں گی، سنتیں مٹ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سنت پہ زندہ رکھے، اللہ سنت سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کے رسول کے اس حوض پر جو میدان محشر میں ہوگا، اس پہ وارد ہونے والے وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت یہ سعادت نصیب فرمائیں گے کہ آپ کے حوض پہ جائیں گے، وہ وہی لوگ ہوں گے جو آپ کی سنت پہ چلنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت سے اللہ نے دو پرنالے رکھے ہیں، جنت سے جن پرنالوں کا پانی اس میرے حوض میں گرے گا جو میدان محشر میں ہوگا۔ اور اس حدیث سے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کو اگر پہلی حدیث سے ملایا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی کوثر، اور اس سے دو پرنالے رب نے اس حوض میں جن کا پانی پہنچایا جو میدان محشر میں ہے، جسے حوض کہتے ہیں، اور اس کو بھی بعض روایات میں کوثر کہا گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں آنے والا پانی تو اسی نہر کا پانی ہے جو جنت کی نہر کوثر ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ذر کی روایت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے حوض کے جو برتن ہیں نا، اس کی تعداد اتنی ہوگی جتنے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ اور فرمایا الا فی اللیلۃ المظلمۃ المصیحہ، خاص طور پر ایسی رات جو بالکل تاریک رات ہو اور آسمان پہ کوئی بادل بھی نہ ہو، بالکل آسمان صاف ہو، تو جس قدر ستاروں کی تعداد ہوتی ہے، فرمایا اس قدر کثرت کے ساتھ میرے حوض پہ وہ برتن ہو۔ فرمایا آنیت الجنہ، اور یہ برتن جنت کے برتن ہوں گے، من شرب منہا لم یظمأ آخر ما علیہ، فرمایا جو اس سے ایک دفعہ پی لے گا پھر دوبارہ جنت میں جانے تک اس پہ جتنا بھی وقت گزرنا ہے نا، اس کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ فرمایا یشخب فیہ میزابان من الجنہ، اور اس حوض کے اندر دو پرنالوں سے پانی گر رہا ہوگا جن کا پانی جنت کی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ارضہ مثل طولہ، یہ میرا حوض جتنا لمبائی میں ہوگا اتنا ہی چوڑائی میں ہوگا۔ فرمایا ایسے ہی جیسے عمان شہر سے لے کے ایلا تک، ایک یمن کا شہر ایک شام کا شہر، فرمایا جتنا ان دو شہروں کا فاصلہ ہے،
فرمایا اتنا ہی میرے حوض کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی، ماؤہ اشد بیاضا من اللبن واحلی من العسل، اور اس کا جو پانی ہوگا نا یہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، الکوثر کی ایک تفسیر جو ہے چوتھی، ذریۃ کثیرہ، بہت زیادہ اولاد۔ یہ بھی ایک کہ یہ امام ابن جنی رحمہ اللہ جو فقہ میں ان کا نام تھا، نحو کے اندر بھی امام تھے، وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے بہت زیادہ اولاد، کہ کافروں نے تو کہا نا کہ محمد کا بیٹا دنیا سے چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب اس کی اولاد ہی نہیں رہے گی، تو اللہ نے کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کی اولاد ختم ہوگی، آپ کی اولاد بہت زیادہ ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی یہ نسل اور ذریت کو آگے چلایا۔ اور جو کفار مکہ کا نظریہ تھا نا، آج بعض ہمارے مسلمان بھائیوں میں بھی یہ سوچ موجود ہے، کہتے ہیں کہ بیٹا ہو تو نام رہتا ہے، بیٹیوں سے تو نام نہیں رہتا، اور بیٹیوں کی جو اولاد ہوتی ہے نا یہ انسان کی اولاد شمار نہیں ہوتی، حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹی کی اولاد کو باپ کی اولاد قرار دی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جو قرآن حکیم اتارا اس میں یہ آیت موجود ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ۔ سیدنا ابراہیم کے تذکرے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی اولاد میں سے جناب داؤد اور سلیمان، اور آگے مختلف انبیاء کے تذکرے کے بعد فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، کہ سیدنا ابراہیم کی اولاد میں جناب زکریا بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی اور الیاس بھی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان کا تو باپ ہی نہیں تھا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ سیدہ مریم کے، تو باپ تو تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود ماں کی نسبت سے سیدہ مریم کا جو تعلق تھا وہ جناب ابراہیم سے جڑتا تھا، تو اللہ نے کہا ابراہیم کی اولاد میں جہاں اور نبیوں کے نام لیے وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام لیا۔ معلوم ہوتا ہے جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے یہ بھی باپ کی ہی اولاد ہوتی ہے، صرف بیٹوں کی اولاد ہی باپ کی اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کو آگے جاری رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ پہلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، احسانات کا تذکرہ کیا، انعامات کا تذکرہ کیا کہ اے محبوب ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ کے آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں، تو اب آپ نے اپنی تمام عبادات، چاہے وہ بدنی عبادات ہوں یا مالی عبادات ہوں، ان سب کو خالص کرنا ہے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز صرف اور صرف اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی صرف اللہ کے لیے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا صرف حکم نہیں ہے، بلکہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنے اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرنے کا حکم ہے، اور اسے ہی اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ انسان عبادت کرے تو خالص اللہ کے لیے، اس عبادت کے اندر کسی کو اپنے رب کے ساتھ شریک نہ بنائے۔ جتنے بھی عبادت، رب نے دو عبادتیں یہاں، جسمانی عبادت، نماز جسمانی عبادت، اور قربانی مالی عبادت، کہ انسان اپنے مال پیسے کے ذریعے جو بھی عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نظر، نیاز، صدقہ، خیرات، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کے لیے، اور جتنی بھی اس کی جسمانی عبادات ہیں جن میں قیام، رکوع، سجود، دعا، استعانت، جو بھی ہیں وہ ساری عبادات کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، اور یہ اللہ رب العزت کا بندوں کے اوپر حق ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا معاذ سے پوچھا تھا کہ معاذ تمہیں پتہ ہے
کہ اللہ رب العزت کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے. تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں، مجھے نہیں پتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق، اور یہ یاد کر لیں کہ اللہ کا حق یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بس ایک حق. رب کا کیا حق ہے؟ ایک حق کہ لوگوں اللہ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ جب عبادت کرنی ہے تو صرف اس اللہ وحدہ لا شریک کی اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنانا، یہ رب کا حق ہے. اور فرمایا جب بندے یہ حق اللہ کا ادا کر دیں تو پھر اللہ کے ذمے بندوں کا یہ حق ہے اللہ یعذبہم، کہ پھر رب العالمین ان میں سے کسی کو بھی کسی عذاب میں مبتلا نہ کرے. اللہ رب العزت ہماری عبادت کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے یہاں عبادت قبول بھی وہ ہونی ہے جو اخلاص خالصتاً اللہ کے لیے کی جائے. انسان بڑے سے بڑا عمل کر لے، بڑا عظیم عمل، لیکن اگر اس کے اندر رب کے ساتھ اوروں کی رضا بھی شامل ہے کہ فلاں بھی راضی ہو جائے اللہ بھی راضی ہو جائے، یہ فلاں کے لیے اور یہ اللہ کے لیے، اتنا حصہ فلاں کے نام اور اتنا حصہ رب کے نام. تو قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا کہ جو رب کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی ادھر ہی چلا جاتا ہے، اللہ کے نام پہ کچھ بھی نہیں جاتا. اللہ کے ہاں وہی جاتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ کے لیے وہی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں رب کی رضا ہی مقصود ہو. وگرنہ کفار مکہ میں بڑے بڑے نام آتے ہیں جو بڑا صدقہ کرتے تھے، بڑی حجامت کی خدمت کیا کرتے تھے، بہت کچھ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں ہوتا. تو رب العالمین نے ان کی تمام عبادات کو رات کے ڈھیروں کی طرح اٹھا دیا، وزن ہی کوئی قیمت ہی نہیں ڈالی. اس لیے پیارے بھائیوں عمل کرنا ہے تو اللہ کے لیے فصلی لربک وانحر. اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا من صلی یرائی فقد اشرک، جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز کے اندر دکھلاوا کرتا ہے، ریاکاری. فرمایا وہ نماز پڑھنے کے بعد مشرک ہے. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کا اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، لوگ کہیں بڑا نمازی ہے، لوگ کہیں بڑے روزے رکھتا ہے، لوگ کہیں کمال اس کے اندر تو صدقہ خیرات اور نیکی کا جذبہ ہے، لوگوں کے لیے عمل کرتا رہا، اللہ رب العزت کے یہاں اس عمل کی کوئی قدر نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کل قیامت والے دن جب ایسے لوگ رب کی بارگاہ میں آئیں گے تو رب العالمین سے کی طرف سے اعلان ہوگا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے ان سے ہی بدلہ مانگو، آج میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک اصغر سے جسے ریاکاری کہتے ہیں فرمایا یہ اتنا خطرناک ہے، جس طرح ایک چیونٹی ہوتی ہے نا تو وہ آرام سے پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور اندر آ جاتی. فرمایا یہ ایسے انسان کے اندر داخل ہوتا ہے انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے مجھے اور آپ کو سب کو، یہ دعا یاد بھی کرنی چاہیے اور ہر عمل سے پہلے ہر نیکی سے پہلے یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ اللہ ریاکاری اور دکھلاوے سے رب العالمین محفوظ فرمائے. پیارے بھائیوں یہ ایک تربیت ہوتی ہے، اولاد کی اس انداز میں تربیت کیا کریں. ایک شیخ اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں جب بھی بعض کے لیے جاتا نا درس دینے کے لیے کہیں تقریر کرنے کے لیے گھر سے نکلنے لگتا تو والد گرامی بلاتے، کہتے بیٹا کیوں جا رہے ہو، بتاؤ کیوں جا رہے ہو، کیا نیت ہے، کیا اس ارادے سے جا رہے ہو کہ لوگ کہیں کمال خطیب ہے، اس نیت سے جا رہے ہو کہ لوگ کہیں زبردست بیان کرتا ہے، کس لیے جا رہے ہو، دنیا کی دولت کے لیے جا رہے ہو؟ بیٹا اگر تو ان میں سے کوئی بھی مقصد ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، گھر بیٹھ جاؤ، اپنی نیت کو چیک کرو. ہر عبادت سے پہلے ہر عمل سے پہلے انسان اپنی نیت کو دیکھے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں. اس لیے محدثین نے اللہ اکبر کمال انداز اختیار کیا، بڑے بڑے جلیل القدر محدثین
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلی حدیث لاتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، جیسی نیت ہے ویسا ہی پھل ملنا ہے۔ بس اوقات نیت خالص ہو، چھوٹے سے عمل کو اللہ بہت بڑا کر دیتے ہیں، پہاڑوں کے برابر، اور اگر نیت کے اندر اخلاص نہیں تو وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ شرک کر بیٹھوں، اور اے اللہ میں اس بات سے بھی تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے پتہ ہی نہ چلے اور میں جرم کر بیٹھوں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ میرے پیغمبر، جب رب نے آپ کو اتنے انعامات اور احسانات اور اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے اور خیر کثیر سے نواز دیا، فصلی لربک وانحر، اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنی تمام عبادات کو اپنے رب کے لیے خالص کر دیجیے۔ گویا کہ جب رب کے انعام ہونا تو پھر اللہ کی ان نعمتوں کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر کیسے ہوتا ہے؟ عبادت کے ذریعے۔ رب کا شکر کیسے ہے؟ عبادت کے ذریعے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو، اللہ اکبر، جو ہم فرائض پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، رات کو تہجد کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک پھٹ جاتے، سوجن آ جاتی، سوزش آ جاتی۔ تو میں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ، جب رب نے میرے اوپر اتنے انعامات کیے ہیں، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جب رب نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، تو میں پھر ان عبادتوں کے ذریعے اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں؟ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عبادت شکر ہے۔ سلف کام کرتے تھے، الصلاۃ شکر والصیام شکر والصدقۃ شکر، یہ نماز پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہے، روزہ رکھنا بھی شکر ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی شکر ہے، اور اپنی زبان سے کہنا الحمدللہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، یہ شکر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے جو نکلنے والا بول ہے نا الحمدللہ، اس کی بڑی عظمت بیان فرمایا۔ فرمایا لوگوں تم جتنی دعائیں کرتے ہو نا، افضل الدعاء، ساری دعاؤں میں سب سے افضل دعا جو ہے وہ ہے الحمدللہ، یہ سب سے افضل دعا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا کہ افضل ترین دعا ہے، اور یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، تملأ المیزان، فرمایا لوگوں وہ ترازو جس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نا تو وہ پلڑا پھر بھی بھاری ہے اور اس سے بڑا ہے، فرمایا وہ بھرتا نہیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بھی اس میں رکھ دی جائیں وہ پھر بھی نہیں بھرتا ہے، لیکن الحمدللہ کا بول اللہ کو اتنا پسند ہے جب بندہ مومن رب کی محبت میں ڈوب کر اور اپنے دل سے یہ کلمہ کہتا ہے، رب العالمین اجر و ثواب سے اس ترازو کو اور اس کے پلڑے کو اللہ رب العزت اجر و ثواب سے بھر دے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے مختلف انداز سکھائے۔ فرمایا لوگوں جب تم صبح کرتے ہو نا تو اللہ رب العزت نے یہ جو تمہیں آزاد دیے ہیں، جوڑ دیے، ہر جوڑ کے بدلے تمہارا اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا اور صدقہ دینا یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ صحابہ گھبرا کر پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہمیں کون اتنا مالدار ہے جو جوڑ جوڑ کا صدقہ دے؟ فرمایا تم جب صبح کرتے ہو نا تو ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لو نا، یہ سارے اعضاء کا جو رب نے تمہیں ادا کیے ہیں ان سب کی طرف سے شکر ادا ہو جائے، سب کی طرف سے صدقہ ہو جائے۔
اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ صبح کے وقت ایک دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے نا تو گویا اس نے اپنے سارے دن کو جو اس کو ملنے والی نعمتیں ہیں اس نے ان سب کا شکریہ ادا کیا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمہ او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اللہم ما اصبح بی من نعمہ او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک۔ اے اللہ میرے اوپر یا تیری مخلوق میں سے کسی کے اوپر جو بھی انعام ہوا ہے یا اللہ اس میں کائنات میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں، وہ نعمت خالص تیری طرف سے عطا کرتا ہے اور اس نعمت کو دینے میں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ فمنک وحدک لا شریک لک، یا اللہ یہ تیری طرف سے یہ عطا ہوئی ہے۔ فلک الحمد، ساری تعریفیں بھی تیرے لیے، فلک الشکر، اور سارے شکر کے بول بھی تیرے لیے۔ یہ دعا جو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعائیں کیا کرتے تھے جس میں شکر کے کلمات، رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہابا، اے اللہ مجھے اپنا سب سے بڑھ کے شکر ادا کرنے والا، سب سے بڑھ کے شکر ادا کرنے والا اور سب سے بڑھ کے اپنا ذکر کرنے والا اے اللہ مجھے بنا۔ سیدنا معاذ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا، اے معاذ مجھے اللہ کی قسم تجھ سے محبت ہے، واللہ انی لأحبک، واللہ انی لأحبک، 3 دفعہ فرمایا۔ اور کمال سعادت ہے اس صحابی رسول کی کہ جسے محمد مصطفیٰ فرما رہے اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے، اور آپ نے نصیحت کیا فرمائی؟ آج مجھے اور آپ کو بھی جس سے محبت ہے نا، اور واقعی سچی محبت ہے نا، تو آج جا کے نا اس سے یہ دعا ضرور سنیں کہ کیا اس کو یہ دعا آتی ہے۔ فرمایا معاذ کبھی بھی فرض نماز کے بعد تم یہ دعا نہ چھوڑنا، جب بھی فرض نماز پڑھ کے فارغ ہونا تو یہ دعا ضرور کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر کرنے والا بن جاؤں، یا اللہ تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں اور تیری خوبصورت ترین عبادت کرنے والا بن جاؤں، صرف عبادت نہیں خوبصورت عبادت۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے یہ حکم دیا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جب رب نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو پھر اس رب کا حق ہے کہ میں اور آپ اس اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اور رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بڑی نعمتیں دی، ہم سوچ میں پڑے ہوں گے کہ ہمیں کیا نعمتیں دی۔ اللہ اکبر، رب نے یہ جو آنکھیں دی ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب نے یہ جو کان دیے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دھڑکنے والا رب نے جو دل دیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ چلنے کے لیے رب نے جو پاؤں دیے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین نے جو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے جوانی دی ہے، رب العالمین نے اولاد دی ہے، رب العالمین نے حلال روزی کا اللہ نے ذریعہ دیا ہے، رب العالمین نے آزادی دی ہے، اللہ نے اپنا گھر دیا ہے، رب العالمین نے مسلمان بنایا ہے، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اسلام کی دولت سے نوازا، محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کی کم نعمتیں، اور رب العالمین نے قیامت والے دن پوچھنا ہے، میرے بندے میں نے جو نعمتیں دی تھی نا، اور ان نعمتوں میں خاص طور پر جن کے بارے میں سوال ہوگا، ان میں ایک یہ کہ اے میرے بندے میں نے تجھے تندرست جسم دیا تھا، اے میرے بندے میں نے تجھے پینے کے لیے میٹھا پانی دیا تھا، ان نعمتوں کا شکر کہاں ہے؟ کہاں ہے کہ ان نعمتوں کا شکر جو میں نے تجھے عطا کی؟ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لوگوں کبھی بھی دنیا کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھنا، اپنے سے ادنا کی طرف نظر رکھنا، کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری نہیں کرو گے، نہ شکری نہیں کرو گے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اکبر، یہ جو شکر ہے نا، یہ اللہ کی نعمتوں سے جڑا ہوا ہے۔ انسان کو ایک نعمت ملے، وہ رب کا شکر ادا کرے، اللہ اور دیتے ہیں، یہ شکر ادا کرے اللہ اور دیتے ہیں، یہ شکر ادا کرے اللہ اور دیتے ہیں۔
جب تک یہ نعمتوں پہ شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں، اور نعمتیں چھنتی کب ہیں؟ جب انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا استعمال غلط شروع کر دے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دے، تو یہ گویا کہ اس نعمت کی نہ قدری بھی ہے نہ شکری بھی ہے کہ رب العالمین دی ہوئی نعمتیں واپس لے لے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لوگوں اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ اور دیتا رہے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، رب کے لیے قربانی اور رب کے لیے نماز۔ بعض مفسرین نے نا وَانْحَرْ کا معنی یہ کیا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا، لیکن یاد رکھیں یہ جو معنی ہے نا وَانْحَرْ کا، یہ صحیح نہیں ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا۔ وَانْحَرْ کی جو صحیح تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ وَانْحَرْ کی کہ اللہ کے لیے قربانی۔ سینے پہ ہاتھ باندھنا نماز میں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا وائل بن حجر کہتے ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالی ثم وضعہما علی صدری، کہ میں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں پہ رکھا اور پھر دونوں کو اپنے سینے پہ رکھا، وضعہما علی صدری۔ تو یہ صحیح حدیث میں سینے پہ ہاتھ باندھنا اس کا تذکرہ موجود ہے، اس لیے ہمیں ایسے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے جو بعض نے ذکر کر دی۔ اس کا صحیح تفسیر وہی ہے وَانْحَرْ کہ اللہ کے لیے قربانی کیجیے، قربانی میں کسی اور کی رضامندی مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھی سیدنا غلبطائی رضی اللہ عنہ سے روایت بھی ہے، امام طاووس رحمہ اللہ کی روایت بھی ہے، اور بھی بعض روایات سے استدلال موجود ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے۔ آخری آیت سورت کی ان شانئک هو الابتر، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو تو کوثر عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی، جنت کی نہر کوثر عطا فرما دی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، رب کے لیے قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اصل ہے، بے نسل ہے، دم کٹا ہے، دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جانے والا ہے، اور دنیا شاہد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آج بھی زندہ ہے۔ ہر کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر مؤذن جب اذان کہتا ہے، اور یہ دنیا میں اس وقت یہ حقیقت ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں جب دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں اذان نہ گونج رہی، کوئی ایسا دن رات کا کوئی ایسا لمحہ، ہر وقت 24 گھنٹے یہ اذان کی صدائیں گونج رہی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اللہ اکبر، نام محمد گونج رہا ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہوا، ہر اقامت کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر درود کے اندر۔ اور آج بھی دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت جڑنے کو فخر سمجھتی ہے، اس کو سعادت سمجھتی ہے، لیکن وہ تانا دینے والے آج دنیا میں کہاں ہیں ان کا نام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گستاخ، بیت اللہ میں گستاخیاں کرنے والے، رب نے بدر کے کنویں میں ذلیل کر کے وہاں ان کو موت کی دھار اتار دی ہے، اور وہ اللہ کے رسول کے دشمن، وہ یہودی مدینے کے اندر سازشیں کرنے والے، کبھی بنو قریظہ کی شکل میں، کبھی بنو نذیر کی شکل میں، کہیں جلا وطن ہو رہے ہیں، کہیں گردنیں اڑ رہی ہیں، اور آج بھی اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے والا وہی دنیا کے لیے عبرت بنتا ہے۔ جہاں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ دشمنی نبھاتے ہیں، اللہ وہی لوگوں کے دلوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی پیدا کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بھی پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی تاریخ شاہد ہے، جن جن علاقوں میں اللہ کے رسول کی توہین کی گئی، گستاخی کی گئی، آج وہی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے۔ لوگ تجسس میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا جس ہستی کی توہین کی گئی ہے ذرا اس کے حالات زندگی تو پڑھیں، تو جب سیرت مصطفیٰ کو پڑھتے ہیں تو پھر وہ ایمان اور لائے بغیر، اسلام قبول کیے بغیر رہ نہیں پاتے۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری اس
سورت کی روشنی میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر جو احسانات انعامات کیے ہیں، ہم اللہ کی ان نعمتوں کا قدم قدم پہ لمحے لمحے پہ اللہ کا شکر ادا کریں، رب کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ دوسرا اس جو صورت ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی عبادات کے اندر اخلاص پیدا کریں، مالی عبادات ہوں، بدنی عبادات ہوں، ان کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا اظہار، آپ پر درود پڑھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہی حاصل کر کے اپنی اولاد کو گھروں کے اندر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگاہ کریں، گھر کے اندر سیرت کی کتابیں لائیں، خرید کے لائیں، گھر کے اندر ضرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں موجود ہوں، گھر میں بیٹیاں پڑھیں، گھر میں اہلیہ پڑھے، گھر میں بیٹے پڑھے۔ اور بلکہ کہنے والوں نے کتنی خوبصورت بات کہی کہ لوگوں، جس گھر میں یہ تین کام ہونا، پہلے نمبر پر کہ روزانہ گھر کے جتنے افراد ہیں نا، ہر ایک کے اوپر لازم کر دیا جائے کہ کم از کم قرآن مجید کا ایک صفحہ ضرور تلاوت کریں، گھر کا ہر فرد، اور اس سے پوچھا جائے کیا واقعی آج آپ نے کم از کم اتنا قرآن پڑھا ہے؟ اور دوسرے نمبر پر زیادہ نہیں، کم از کم گھر کے اندر ایک حدیث روزانہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھی جائے۔ گھر کے جتنے افراد ہیں چاہے اکٹھے بیٹھ کے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور پڑھیں۔ اور تیسرا کام کہ گھر کے جتنے افراد ہیں نا، ہر بندہ کم از کم 100 دفعہ استغفر اللہ ضرور پڑھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ یہ تو قدم قدم پہ اللہ اکبر کہنے والے کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو اللہ نے کیا دیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے درود پڑھنے کے لیے محمد مصطفیٰ جیسے نبی دے دیے، اور ہمیں کیا چاہیے دنیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے، جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔